بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیشہ مسکراتے رہنا انسان کے بدن میں قوت مدافعت بڑھانے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ ڈپریشن میں مبتلا افراد میں جلد بوڑھا ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ دو طرح کے گھر کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ پہلے وہ جہاں ہر فیصلہ گھر کی عورتیں کرتی ہیں، اور دوسرا وہ جہاں کسی بھی فیصلے میں عورت کا کوئی مشورہ، کوئی رائے نہیں سنی جاتی۔ دو طرح کی عورتیں کبھی گھر نہیں بسا سکتی۔ ایک وہ جو سسرال کی ہر بات اپنی ماں، اپنی سہیلی یا اپنی پڑوسن کو بتاتی ہے۔ دوسری وہ جو اپنے سسرال کی کوئی بھی بات کسی کو بھی نہیں بتاتی، حتیٰ کہ ظلم و جبر تک۔ دو طرح کے مرد قابل اعتبار نہیں ہوتے۔ ایک وہ جو ہر دوسری عورت کی ہنر اور خوبیوں سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ دوسرے وہ جو اپنے گھر کی عورت کے ہنر اور خوبیوں کو گھر کی مرغی دال برابر سمجھتے ہیں۔ ناظرین، دو طرح کی عورتیں قابل عزت نہیں ہوتی۔ ایک وہ جو اپنے ہی جیسی کسی عورت کے گھر کو توڑنے پر تل جائے۔ دوسری وہ جو سب پر اعتبار کر لے، ماں سوائے اپنے شوہر کے۔ ناظرین گرامی، دو طرح کے مرد حسین ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو بڑی محفل میں بھی اپنی عورت کو محفوظ احساس فراہم کرے۔ دوسرے وہ جو اپنی بیوی کی کامیابی کو خوش دلی سے قبول کرے۔ ناظرین گرامی، الٹی چہل قدمی نہ صرف آسان ورزش بلکہ جسمانی و ذہنی صحت کے لیے بھی بے حد مفید ہے۔ آگے چلنے کے مقابلے میں الٹی چہل قدمی جسم کے مختلف پٹھوں اور جوڑوں کو متحرک رکھتی ہے، بلکہ روزانہ کی بنیاد پر اس اقدام سے جسمانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے، اٹھنے اور بیٹھنے میں آسانی رہتی ہے اور دماغی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ ورزش جوڑوں پر دباؤ کم کرتی ہے، پٹھوں کو مضبوط بناتی ہے اور درد کے شکار جسمانی حصوں کو راحت پہنچاتی ہے۔ ماہرین کے مطابق دماغی صحت میں الٹی چہل قدمی بہتر ہے، بلکہ اسے دماغی ورزش کہا جاتا ہے۔ اس سے یادداشت کے ساتھ توجہ اور ایکشن کی رفتار بڑھ جاتی ہے۔ ماہرین کے مطابق روزانہ کی بنیاد پر الٹی چہل قدمی سے پٹھے اور جوڑ مضبوط ہوتے ہیں، گھٹنوں کے درد میں آرام ملتا ہے، چلنے کے انداز میں توازن اور استحکام آتا ہے۔ ناظرین گرامی، چہل قدمی کے مقابلے میں الٹی چہل قدمی سے 30% زائد کیلوریز برن ہوتی ہے۔ کمر اور ریڑھ کی ہڈی سیدھی ہو جاتی ہے۔ ناظرین، وہ لوگ جن کے معدے میں تیزابیت زیادہ ہو جاتی ہے، انہیں چاہیے کہ تازہ سیبوں کا رس خوب استعمال کریں۔ اگر آپ کے پاس صرف ایک روٹی ہو اور آپ کے بچے بھوکے ہوں تو آپ اسے پرندوں کے سامنے نہیں ڈال دو گے۔ اگر آپ کے پاس صرف ایک بوتل پانی ہو اور آپ ریگستان پار کرنا ہو تو آپ اسے پاؤں دھونے میں ضائع نہیں کرو گے۔ بالکل اسی طرح آپ کے پاس صرف ایک ہی زندگی ہے اور اسی سے آپ نے اپنی آخرت سنوارنی ہے۔ تو کیا یہ عقل مندی ہے کہ اسے فضول اور لا حاصل کاموں میں کھو دیا جائے؟ ناظرین گرامی، جن افراد کے سر میں خشکی ہو وہ بھیڑ کا دودھ پیے۔ بھیڑ کا دودھ سر کی خشکی دور کر دیتا ہے۔ 40 منٹ کی مختصر نیند دوپہر کو لینے سے یادداشت کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ شہد چاٹنے سے گلا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد سونے سے مضر کیلسٹرول میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر سبز مرچیں جلد خراب ہونے کا اندیشہ ہو اور ان کو لمبے عرصے تک محفوظ کرنا ہے تو فریج میں محفوظ کرنے سے قبل ان کی ڈنڈیاں اتار دو۔ ناظرین گرامی، سونے سے قبل اگر پیشاب کر لیا جائے تو گردے تندرست رہیں گے۔ گیلے بالوں میں کنگھی کرنے کی عادت سے بال گرنے لگتے ہیں۔ زیادہ میٹھی چیزیں کھانے سے لبلبا کمزور ہو جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، اگر کسی شخص سے محض اللہ کی خاطر محبت کرتے ہو تو اس کو بتا دو، کیونکہ زندگی دھوکہ زیادہ اور موقع کم دیتی ہے۔ خالی پیٹ دودھ کبھی نہ پیے ورنہ پیٹ پھول جائے گا۔ سبز چائے میں 1 چمچ شہد ملا کر پینے سے نزلہ زکام میں آرام آ جاتا ہے۔
ناظرین، زیادہ ہنسنا انسان کا دل مردہ کر دیتا ہے اور بلا وجہ اداسی کا سبب بنتا ہے۔ زندگی میں آنے والے لوگ محض اتفاق نہیں ہوتے، وہ تقدیر کی چال ہوتے ہیں۔ کوئی ہمیں گرا کر سکھاتا ہے اور کوئی تھام کر جینا سکھاتا ہے۔ کچھ لوگ درد کی صورت آتے ہیں تاکہ ہم صبر سیکھیں، اور کچھ لوگ رحمت بن کر اترتے ہیں تاکہ ہم شکر کرنا نہ بھولیں۔ ناظرین گرامی، ہر شخص جو ہمارے راستے سے گزرتا ہے اپنے ساتھ یا تو ایک زخم لاتا ہے یا ایک دعا۔ یقین رکھو، سب کے پیچھے حکمت ہے، اور ہر ملاقات یا تو درس ہے یا درس گاہ۔ ناظرین گرامی، وہ 5 غلطیاں جو آج کل نوجوان کر کے اپنا مستقبل کمزور کر رہے ہیں۔ نمبر 1، صحت کو نظر انداز کرنا۔ کم نیند، بے ترتیبی، کوئی ورزش نہیں۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نیند پوری کریں، سادہ کھانا، روز کم از کم 30 منٹ چلیں۔ صحت ہوگی تو فوکس اور رفتار دونوں آئیں گے۔ نمبر 2، بغیر پلان کے چلنا۔ منزل طے نہیں، بس دن گزر رہے۔ ہفتہ وار اور ماہانہ ہدف لکھیں۔ 3 بڑے کام روز ضرور کریں اور ان کی لسٹ بنائیں۔ نمبر 3، سوشل میڈیا پر حد سے زیادہ وقت ضائع کرنا۔ سوشل میڈیا پر سکرولنگ کم کریں اور سیکھنا زیادہ۔ روز سیکھنے کے لیے 1 گھنٹہ محفوظ کریں، پھر مختصر وقت کے لیے تفریح کریں۔ نمبر 4، ہر چمکتی چیز کے پیچھے دوڑنا۔ آج یہ فیلڈ، کل وہ فیلڈ، اس سے گہرائی نہیں بنتی۔ ایک مخصوص سمت پکڑیں، اسے 6 سے 12 مسلسل ماہ دیں، پھر اگلا قدم بڑھائیں۔ ہنر نہ سیکھنا، صرف سند کافی نہیں۔ سیلز، کمیونیکیشن، ڈیزائن وغیرہ میں سے کم از کم 1 ہنر لازمی سیکھیں۔ پورٹ فولیو بنائیں تاکہ آپ کا کام نظر آئے۔ ناظرین گرامی، رانوں، کمر اور پیٹ کے اطراف چربی گھلانے والا قدرتی مشروب۔ بڑھتا ہوا پیٹ یا اطراف کی چربی نہ صرف شخصیت کو متاثر کرتی ہے بلکہ دیکھنے میں بھی بدنما لگتی ہے۔ اگر آپ ادویات یا سخت ورزش کے بغیر وزن گھٹانا چاہتے ہیں تو یہ قدرتی مشروب آپ کے لیے بہترین ہے۔ مطلوب اجزاء: 1 درمیانہ سائز کا ادرک، 1.5 لیٹر پانی، چند پتے پودینے کے، لیموں کے چند قطرے۔ بنانے کا طریقہ: ادرک کے باریک قطرے کاٹ لیں، ایک پتیلے میں 1.5 لیٹر پانی ڈال کر ابال لیں۔ پانی ابلنے کے بعد اس میں ادرک کے قطرے شامل کریں، چاہیں تو پودینہ یا لیموں بھی ڈال سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس محلول کو 10 سے 15 منٹ تک ہلکی آنچ پر پکائیں اور چمچ سے ہلاتے رہیں۔ مقررہ وقت کے بعد چولہے سے اتار کر ٹھنڈا کر لیں۔ استعمال کا طریقہ: روزانہ صبح نہار کو ناشتے سے پہلے 1 گلاس پئیں، رات کو کھانے سے پہلے بھی 1 گلاس استعمال کریں۔ خصوصیات اور فوائد: چند دنوں میں پیٹ اور کمر کی چربی کم ہونے لگے گی۔ ادرک میں موجود میگنیشیم اور زنک خون کی روانی کو بہتر بناتے ہیں۔ بخار اور زیادہ پسینے کے مسائل میں بھی مفید ہے۔ یہ مشروب میٹابولزم تیز کرتا ہے اور توانائی بخشتا ہے۔ یہ آسان، گھریلو اور قدرتی ٹپ آپ کو بغیر کسی نقصان کے وزن کم کرنے میں مدد دے گی۔ ناظرین گرامی، جس شخص سے آپ کا مفاد جس سطح، مدت، مستقل و عارضی کا ہو، اسے اس سطح پر جا کر چھوڑیں۔ دنیا کو چھوڑ سکتے ہیں، مثلا دنیا دار کو دنیا کے لیے چھوڑ دیں کیونکہ یہ تعلق عارضی ہوتا ہے۔ دین کو چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں، تو دیندار دوست کو کبھی نہ چھوڑے کہ جنت تک کام آئے گا۔ ناظرین گرامی، ابلے انڈے پروٹین سے بھرپور ہوتے ہیں جو پٹھوں کو طاقت دیتے ہیں اور توانائی فراہم کرتے ہیں۔ ان میں وٹامن B12، وٹامن ڈی، سیلینیم اور کولین جیسی غذائی اجزاء بھی شامل ہیں جو دماغی صحت اور جسمانی توانائی کے لیے نہایت ضروری ہے۔ چونکہ یہ بغیر تیل یا گھی کے بنتے ہیں، اس لیے صحت مند غذا میں ان کا شامل ہونا بہترین انتخاب ہے۔
ناظرین، انڈے ابالتے وقت یہ بات یاد رکھیں کہ براہ راست گرم پانی میں انڈے ڈالنے سے شیل پھٹ سکتا ہے، روح کو چھوڑ سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ روح سے تعلق رکھنے والے شخص کو کبھی نہ چھوڑے کہ اسے چھوڑنا تو روح نکل جائے۔ سکون کبھی ایک شخص سے وابستہ نہ کریں۔ اللہ رب العزت نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، اگر آپ لاکھوں اسباب چھوڑ کر صرف ایک سبب پر اکتفا کر بیٹھیں تو پھر خود کو کوسیں، کیونکہ آپ خود اپنے آپ کے مجرم ہیں۔ ناظرین گرامی، عربی مقولہ ہے لَکَ ظروفک ولی عزت النفس وَکَلَا نَالَ یجر، تمہیں تمہاری ذہانت و مہارت مبارک اور مجھے میری عزت نفس مبارک، اور ہم میں سے کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ سامنے والا مالدار، ذہین و سمجھدار، صاحب منصب و زمیندار ہو سکتا ہے، مگر آپ اس کے ساتھ عزت نفس میں برابر ہیں۔ امیر و غریب کی عزت نفس برابر ہے۔ کسی کو بھی اپنی عزت نفس پر انگلی نہ اٹھانے دیں۔ ملازم ہونا عزت فروش ہونا نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ سکون و دولت اور پیسے میں ہے، کچھ سمجھتے ہیں کہ شہرت یا طاقت میں ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اصل سکون صرف ایمان اور اللہ کی یاد میں ہے۔ ناظرین، قرآن کہتا ہے یاد رکھو دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے، یعنی دل کو سکون دینے والی اصل دوا اللہ کی یاد ہے۔ ایک مفکر کہتا ہے نیک عورت اپنے شوہر کے لیے دنیا اور آخرت کے معاملات میں معاون ہوتی ہے۔ وہ اسے نیکی پر ابھارتی ہے اور برائی سے روکتی ہے، آسائش و خوشحالی میں شکر بجا لاتی ہے اور تنگی و مصیبت میں صبر کرتی ہے۔ جب شوہر اسے دیکھے تو خوش ہوتا ہے، جب حکم دے تو اطاعت کرتی ہے، اس کی عدم موجودگی میں اس کی عزت و مال کی حفاظت کرتی ہے، اور جب وہ واپس آئے تو اس کا خیال رکھتی ہے۔ وہ اولاد کو اچھے اخلاق و آداب سکھاتی ہے اور آنے والی نسل کی حفاظت کرتی ہے۔ بس جسے ایسی بیوی ملے وہ واقعی خوش نصیب ہے اور اسے اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ ناظرین گرامی، صبر کیا ہے؟ صبر خود کو کنٹرول کرنا، اپنے آپ کو نیکی پر جمائے رکھنا، اللہ کی اطاعت پر اپنے آپ کو روکے رکھنا، خود کو برے ری ایکشن سے بچانا، یہ ساری باتیں صبر میں آتی ہیں۔ صبر کہاں کرنا ضروری ہے؟ زندگی کے تمام معاملات میں، عبادات میں، اخلاقیات میں، غرض کے ہر جگہ اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ صبر کب کرنا ہے؟ مصیبت کی ابتدا میں، صدمے کے آغاز پر، جب ہماری مرضی کے خلاف کوئی کام ہو جائے تو اس وقت ہمیں اپنے آپ کو فوری ری ایکشن سے بچانا چاہیے اور اپنے جذبات پر کنٹرول رکھنا چاہیے۔ یاد رکھیں، صبر یہ نہیں کہ رونے پیٹنے کے بعد، دوسروں پر الزام تراشی کے بعد آپ کہیں کہ اب میں صبر کرتی ہوں یا اب مجھے صبر آ گیا۔ یہ صبر نہیں ہے، بلکہ صبر تو مصیبت کی ابتدا میں ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے کہ ویسے تو یہ بڑے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن عملاً صبر چھوڑ دیتے ہیں۔ در حقیقت یہی آزمائش کا وقت ہوتا ہے۔ صبر کرنا اس وقت بالکل آسان ہو جاتا ہے جب ہم اس کی نیت کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے صبر کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ایک آدمی سے کسی نے پوچھا کہ آج کل اتنی غربت کیوں ہے؟ جواب ملا، میرے خیال میں آج اتنی غربت نہیں جتنا لوگوں نے شور مچا رکھا۔ آج کل ہم جس کو غربت بولتے ہیں وہ دراصل خواہشات کا پورا نہ ہونا۔ ہم نے تو غربت کے وہ دن بھی دیکھے ہیں کہ اسکول میں تختی پر گاچی کے پیسے نہیں ہوتے تھے، وہ مٹی لگایا کرتے تھے۔ سلیٹ پر سلیٹی کے پیسے نہیں ہوتے تھے، بجری کا کنکر استعمال کرتے تھے۔ اسکول کے کپڑے جو لیتے تھے وہی عید پر بھی پہن لیتے تھے۔ اگر کسی شادی بیاہ کے لیے کپڑے لیتے تھے تو اسکول کلر کے ہی لیتے تھے۔ کپڑے اگر پھٹ جاتے
تو سلائی کر کے بار بار پہنتے تھے، جوتا بھی اگر پھٹ جاتا تو بار بار سلائی کرواتے تھے، اور جوتا سروس یا باٹا کا نہیں، پلاسٹک کا ہوتا تھا۔ ناظرین گرامی، گھر میں اگر مہمان آ جاتا تو پڑوس کے ہر گھر سے کسی سے گھی، کسی سے مرچ، کسی سے نمک مانگ کر لاتے تھے۔ آج تو ماشاءاللہ ہر گھر میں ایک ایک ماہ کا سامان پڑا ہوتا ہے، مہمان تو کیا، پوری بارات کا سامان موجود ہوتا ہے۔ آج تو اسکول کے بچوں کے 2 یا 3 یونیفارم ضرور ہوتے ہیں۔ آج اگر کسی کی شادی پہ جانا ہو تو مہندی، بارات اور ولیمے کے لیے الگ الگ کپڑے اور جوتے خریدے جاتے ہیں۔ ہمارے دور میں ایک چلتا پھرتا انسان جس کا لباس 300 تک اور بوٹ 200 تک ہوتا تھا اور جیب خالی ہوتی تھی۔ آج کا چلتا پھرتا نوجوان جو غربت کا رونا رو رہا ہوتا ہے، اس کی جیب میں 30,000 کا موبائل، کپڑے کم سے کم 2,000 کے، جوتا کم سے کم 3,000 کا۔ غربت کے دن تو وہ تھے جب گھر میں بتی جلانے کے لیے تیل نہیں ہوتا تھا، روئی کو سرسوں کے تیل میں ڈبو کر جلا لیتے۔ آج کے دور میں خواہشوں کی غربت ہے۔ اگر کسی کی شادی میں شامل ہونے کے لیے 3 جوڑے کپڑے یا عید کے لیے 3 جوڑے کپڑے نہ سلا سکے تو وہ سمجھتا ہے میں غریب ہوں۔ آج خواہشات کا پورا نہ ہونے کا نام غربت ہے۔ ناظرین گرامی، اگر تم 60 سال تک خانہ کعبہ کا طواف کر کے اس کی نیکیاں اپنے والدین کو ہدیہ کرتے رہو، تب بھی تم ان آنسو کے اس قطرے کا جواب ہلکا نہیں کر سکتے جو تمہاری بدسلوکی کی وجہ سے تمہارے ماں باپ کی آنکھ سے گرا ہو۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔